السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کا کچھ مطلب تفسیر کل کے درس میں بیان کی گئی، اس کا کچھ مزید حصہ آج کے درس میں۔ کل ہم نے ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑائی کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ یعنی کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جب تک کوئی نہیں کہے گا اس وقت تک اس کے لیے معافی نہیں ہے، جبکہ اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ دین اسلام قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ یہ آیت مبارکہ اہل علم کے اس مسئلے میں دو گروہ ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل کتاب کے لیے ہے، یعنی کہ جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کو زبردستی آپ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے تین طریقے ہیں، یا اسلام لے آئے، یا قتال کریں، یا جزیہ دیں۔ البتہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مجوسیوں کو بھی شامل کیا جائے گا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ مجوسیوں کے بارے میں امیر المؤمنین فرمانے لگے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ حجر علاقے کے مجوسی تھے۔ مجوسی اسے کہتے ہیں کہ جو آتش پرست ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک آسمانی مذہب کے کچھ دعوے دار ہیں کہ ہم اس کے پیروکار ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ تو امیر المؤمنین ان کے بارے میں پریشان تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان سے جزیہ لیا جائے کہ نہ لیا جائے۔ تو اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا سنو فیہم سنت اہل الکتاب او کما قال، آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ تم اہل کتاب جیسا طریقہ اختیار کرو۔ تو اہل کتاب سے جزیہ لیا جائے گا، لہٰذا ان سے بھی جزیہ لیا جائے گا۔ پھر امیر المؤمنین نے مجوسیوں کو بھی اہل کتاب کے حکم میں داخل کر دیا۔ اب تین گروہ ہو گئے، یہودی، عیسائی اور مجوسی، اور بعض علماء نے ان کے ساتھ کچھ اور فرقوں کو بھی شامل کیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس میں جس بات پہ دل ٹھہرتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ تین قسم کے لوگ ہی ہیں کہ جن سے جزیہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اس کے علاوہ، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، یا جو بھی ہیں، ان سے جزیہ لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا، اس میں بھی علماء کی دو آراء ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان سے جزیہ لیا جائے گا، جبکہ اس سلسلے میں بھی جو مضبوط موقف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جزیہ نہیں لیا، لہٰذا اس میں احوط موقف یہی ہے کہ ان سے جزیہ نہ لیا جائے، بلکہ ان کے لیے صرف دو صورتیں ہیں، یا اسلام یا قتال۔ لیکن پھر بھی اس میں ایک بڑا معتدل موقف جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ جب علماء کسی مسئلے میں اختلاف کریں اور دونوں کے پاس دلائل موجود ہوں تو اس صورت میں پھر سختی نہیں ہونی چاہیے، دونوں کے دلائل کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ جو وقت کا حکمران ہے یہ پھر اس کی ثواب دید پر ہے کہ وہ مصلحت دیکھے کس میں ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ان سے جزیہ لینے میں بہتری ہے تو وہ جزیہ لے لے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ان کو قتل کرنے میں اور ان کو ختم کرنے میں ہی عافیت ہے جس طرح کہ ہمارے اسلاف نے کیا، تو پھر اسی میں بہتری ہے۔ البتہ زیادہ احتیاط اسی میں معلوم ہوتی ہے کہ
ان تین کے سوا، بلکہ تین اب مجوسی بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اب تو دو مذہب ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کے سوا کسی اور سے جزیہ وصول نہ کیا جائے۔ جزیہ جو ہوتا ہے نا، در حقیقت یہ اس سے جو وصول کیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں اسلام ان کو امن دیتا ہے، اسلام ان کو امن دیتا ہے۔ آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں تاتاریوں سے جب جنگ ہوئی نا، اس کے بعد تاتاریوں نے مسلمانوں کے کچھ قیدی بنائے، اور مسلمانوں کے علاقوں میں جب مسلمانوں کو قید کیا گیا تو اس میں کچھ ذمی بھی تھے، جن میں یہودی عیسائی بھی گرفتار ہوئے تھے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کو ہمارے حق قیدی آزاد کرو، انہوں نے مسلمان چھوڑ دیے، انہوں نے کہا کہ یہ لو مسلمان تمہارے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ ہمارے جو ذمی ہیں یہودی عیسائی، یہ بھی تم واپس کرو گے، کیونکہ اسلام نے ان کی حفاظت بھی ہمارے اوپر رکھی ہے۔ جب یہ ہمیں جزیہ دیتے ہیں تو پھر ان کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام اگر ان سے کچھ وصول کرتا ہے نا تو مسلمان سے بھی وصول کرتا ہے، مسلمان سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور غیر مسلم سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ اسی طرح مسلمان اگر جہاد کرتے ہیں تو ان کے مال میں سے خمس لیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جبکہ عام کافر سے ایسا خمس وصول نہیں کیا جاتا۔ پھر مسلمان کی جو زراعت ہے اس میں سے عشر وصول کیا جاتا ہے، یعنی جو فصل نکلی اس کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ اللہ کے رستے میں لیا جاتا ہے، جبکہ مجوسی سے ایسا، غیر مسلم سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر اس سے جزیہ لیا جاتا ہے تو جزیہ کے بدلے میں اس کو بہت ساری سہولیات دی جاتی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام زبردستی ان کے اوپر ایک ٹیکس نافذ کرتا ہے، اس کے بدلے میں ان کو سہولیات بھی دی جاتی ہیں، اور مسلمان سے بھی اسلام بہت ساری چیزیں لیتا ہے جو خیر کے کاموں کے اندر لگائی جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں اسلام کا عدل اور انصاف، دیکھیں کہ جزیہ مقرر کرتے وقت اسلام نے بوڑھے مرد پر جزیہ نہیں رکھا، بوڑھے آدمی پر جزیہ نہیں ہے، عورت پر جزیہ نہیں ہے، جوان ہو کے بوڑھی ہو، بچے پر جزیہ نہیں ہے، صرف نوجوان پر جزیہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ اسلام کا حسن ہے کہ سب پر اس نے ٹیکس لگایا ہی نہیں، بوڑھوں کو رعایت دے دی، بلکہ راہبوں کے لیے بھی رعایت دے دی، جو صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہودیوں عیسائیوں میں، جن کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ اپنے مذہب کے طریقے پر عبادت کرتے ہیں، اسلام نے ان سے بھی ٹیکس نہیں لیا، اور جن سے ٹیکس لیا اس کے بارے میں بھی یہ قانون رکھا ہے کہ ان کی حیثیت کے مطابق لیا جائے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، اور پھر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آخری وصیت اپنے بعد والے خلیفہ کو، وہ کیا تھی کہ ان ذمیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا، ان کے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالنا جس کی طاقت نہ رکھتے ہو۔ تو اسلام نے اگر جزیہ رکھا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف ان لوگوں کے اوپر جو بالغ ہیں اور جو جنگجو ہیں ان کے اوپر، بوڑھوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، اور ان کے عابد جو صوفیاء ہوتے ہیں ان کے اوپر جزیہ رکھا ہے نہیں اسلام۔ تو دوسرا موقف یہ ہے اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے، اب کسی کے لیے رعایت نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب، یہ بھی علماء کا موقف ہے، لیکن پہلے والی بات جو ہے وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ نے چند دن پہلے سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یضحک اللہ علی قوم او کما قال، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں پر مسکراتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ وہ زنجیروں اور توقوں کے اندر جنت میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جنت میں جانے والا بندہ تو توق اور زنجیر میں نہیں جاتا، وہ تو بڑی عزت کے ساتھ جاتا ہے، لیکن وہ زنجیروں اور توقوں میں جنت کی طرف چلائے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے ادھر اس کا معنی بتایا تھا کہ دنیا کے اندر پہلے ان کو قیدی بنایا گیا، قیدی بنا کر ان کو مسلمانوں کے پاس لایا گیا، وہاں پر ان کو رکھا گیا، انہوں نے اسلام کو دیکھا، سمجھا، اسلام کے قریب ہو کر ان کو اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا، کیونکہ جب تک انسان کسی کے قریب نہیں ہوتا اس کو سمجھ نہیں پاتا، دور رہ کر بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔
جب تک آپ کسی کے قریب نہیں جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ہے کیا۔ لوگوں کے پراپوگنڈے بہت ہوتے ہیں، ہر کوئی دوسرے کے بارے میں یہ کہتا ہے اس سے بچ کے رہنا، اس کے قریب نہ جانا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو ان غیر مسلموں کو بھی اسلام کے بارے میں یہی کچھ کہا جاتا ہے، لیکن جب بھی یہ لوگ اسلام کے قریب آئے، ان میں سے جو بھی انصاف پسند مزاج کے تھے وہ مسلمان ہو گئے، تو ان کا اسلام کے قریب آنا، اسلام کو قریب سے دیکھنا ان کے مسلمان ہونے کا باعث بن گیا۔ تو یہ معنی ہے کہ گویا کہ وہ زنجیریں اور توقیں پہن کر جنت میں آ گئے، یعنی اسلام میں داخل ہو گئے، یعنی جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ معنی حقیقت میں نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو زنجیریں پہنا کے جنت کی طرف چلائے گا، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ مطلب ہے کہ دنیا کی زنجیریں اور دنیا کے گلوں میں پہنے ہوئے توق ان کے جنت میں جانے کا سبب بن گئے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو یہاں پر بھی بظاہر ایک قوم کو لایا گیا ہے زنجیروں میں، توقوں میں، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ زبردستی ان کو اسلام میں، زبردستی اسلام قبول کرنے میں بالکل اسلام نے نہیں رکھی۔ ہاں تم نہیں قبول کرنا چاہتے نہ کرو، پھر لڑائی کرو، یہ صورت ہے۔ تو یہ ہے اس آیت مبارکہ کا معنی اور مطلب۔ قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت ہے یہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ وہ کس طرح؟ قرآن مجید کے آنے کے ساتھ۔ جب قرآن آ گیا تو قرآن نے باطل سے حق کو جدا کر دیا۔ اب قرآن آنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ان میں سے کون حق پہ ہے، جی وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، مجھے نہیں پتہ ان میں سے کون حق پہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہدایت واضح ہے بشرطے کہ اس کو کوئی سمجھنے والا ہو، اس کو کوئی لینے والا ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، وہ بھی ہدایت ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، جب سنت آ گئی تو گمراہی جدا ہو گئی، سنت جدا ہو گئی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا طریقہ، یہ سب کی سب ہدایات ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب گمراہیاں ہیں۔ قرآن، حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ جو اس کے موافق اور جو ان کی تعلیمات کے مطابق ہے وہ حق، اور جو اس سے ہٹ کر اور اس کے مخالف ہے وہ سب گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔